بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو دا بایولش ورلڈ۔ جی ویورز، آج ہم انگلش گریڈ 4 سنگل نیشنل کریکولم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج ہم اپنا پہلا یونٹ، پہلا چیپٹر ڈسکس کریں گے۔ جی بچوں، پہلے چیپٹر میں ہم لوگ یونٹ 1 میں جو چیپٹر آج ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے گریٹ کیلفس آف اسلام۔ اس چیپٹر میں ہم لوگ مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں گے، جیسے کہ ووکیبلری آئٹم سیکھیں گے، اس کے علاوہ ہم لوگ کرٹیکل تھنکنگ سیکھیں گے، پھر ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جو وولز ساؤنڈ سے بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جینڈرز اور ایجز وغیرہ کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم لوگ ڈائیگراف، ٹرائیگرافس اور سائلنٹ لیٹرز بھی سیکھیں گے۔ مطلب یہ کہ بہت ہی شاندار یہ چیپٹر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے ہر ایک پہلو کو ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اس چیپٹر کے 2 لیکچرز ہوں گے، یعنی 2 ویڈیوز پر مشتمل یہ چیپٹر ہوگا۔ پہلے لیکچر میں یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کی ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے جی، وہ پڑھیں گے، وہ سیکھیں گے، اور نیکسٹ ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز، کمپلیٹ ایکسرسائز پر ایک لیکچر جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، دا بایولش ورلڈ کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویورز ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ جی بچے، ہمارا لیکچر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے گیٹنگ سٹارٹڈ سے۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے جی، a true leader should have 4 qualities to make and rule a great nation۔ ایک حقیقی سربراہ کے لیے 4 خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ ایک عظیم قوم کو بناتا ہے یا پھر اس پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو 4 کوالٹیز آف اے گڈ لیڈر کون کون سی ہیں بچوں؟ سب سے پہلے کورجیس ہونا چاہیے، جرأت مند یا باہمت ہونا چاہیے، یعنی کہ جس شخص کو ہم اپنا حکمران چننے جا رہے ہیں یا وہ حکمران بننے جا رہا ہو تو اس کے اندر بچوں یہ 4 خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 جرأت مند ہو، باہمت ہو۔ نمبر 2 پیشنیٹ، پرجوش ہو۔ نمبر 3 پرعزم یا ثابت قدم ہو۔ اور نمبر 4 ہمبل، متحمل مزاج ہو۔ بچوں یہ 4 کوالٹیز اگر کسی شخص میں ہوں تو وہ ایک لیڈر، ایک رولر، ایک حکمران بن سکتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے جی، ذرا سوچیں کہ یہ باتیں اگر ہمیں بتائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایک لیڈر کے بارے میں یا لیڈران کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کے اندر یہ تمام خصوصیات بھی ہوں گی یا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے ویورز؟ تو سب سے پہلے اب ہم ایک کوسچن کرتے ہیں۔ آپ سے میرا سوال ہے، ڈو یو وانٹ ٹو بی اے لیڈر؟ کیا آپ ایک لیڈر، رہنما، سربراہ بننا چاہتے ہیں؟ وائی، کیوں؟ اب 2 سوال ہیں۔ اگر آپ بننا چاہتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں، اور اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر یہ خصوصیات ہیں؟ اگر ہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں۔ نمبر 2 which leadership qualities do you want to have؟ اچھا جی، یہ 4 میں سے آپ کے اندر کون سی خصوصیت ہونی چاہیے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ان 4 میں سے کون سی خوبی، یہ مطلب صلاحیت جو ہے یہ کون سی آپ کے اندر ہونی چاہیے؟ نمبر 3 why is determination important for a leader؟ ثابت قدمی ایک لیڈر کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بچوں ہم نے ان 3 سوالات جو آپ سے پوچھے گئے ہیں، در حقیقت ہم یہی 3 سوالات لے کر چلیں گے آگے، اور اگر آپ کے پاس ان کے جوابات ہیں تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر شروع ہوتا ہے۔
چیپٹر کا نیم ہے بچوں گریٹ کیلفس آف اسلام. کیلفس بولتے ہیں خلفاء. خلیفہ کی جمع ہے بچوں خلفاء. خلیفہ جانشین کہتے ہیں اسلام کے عظیم خلفاء. پری ریڈنگ بچے اس چیپٹر کو پڑھنے سے پہلے اب ہم کچھ سوال کریں گے. What do you know about the great caliphs of Islam? آپ اسلام کے خلفاء کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور دوسرا جی how many راشدون caliphs are in Islam? کتنے ہیں جی راشدون خلیفہ اسلام میں؟ The first caliphate پہلی خلافت راشدون خلافت. Rashidun Caliphate was ruled by the four Rashidun rightly guided caliphs. اب بچوں راشدون کا کیا مطلب ہے؟ rightly guided صحیح تربیت یافتہ. جی پہلی خلافت جسے راشدون خلافت کہتے ہیں یہ 4 راشدون یعنی کہ صحیح تربیت یافتہ خلیفوں پر مشتمل ہے. اور وہ بچوں کون کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان 4 راشدون یعنی صحیح تربیت یافتہ خلفاء ان کی حکومت کو کیا کہتے ہیں جی؟ پہلی خلافت کہتے ہیں. Caliphs were religious and political leaders of Muslim world. خلیفہ یا خلفاء جو تھے وہ مذہبی اور سیاسی رہنما تھے اسلامی دنیا کے. خلفاء مذہبی اور سیاسی رہنما تھے اسلامی دنیا کے. They were close companions. بچے close کہتے ہیں قریبی، companions کہتے ہیں ساتھی، رفقا. یہ قریبی ساتھی تھے of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قریبی ساتھی تھے. They ruled انہوں نے حکومت کی under the guidance of the Holy Quran. جی مقدس قرآن مجید کی رہنمائی and teachings of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان خلفاء نے جو حکمرانی کی وہ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مقدس کی رہنمائی کے زیر سایہ کی کہ انہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیمات فرمائیں، انہی باتوں پر انہوں نے حکمرانی کی. The راشدون کیلیفیٹ لاسٹڈ فور 30 years. اب بچوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. سب سے پہلے راشدون خلیفیٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ پہلی خلافت جو صحیح تربیت یافتہ خلفاء پر مشتمل تھی اور وہ کتنے تھے؟ 4 جنہیں خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں بچوں. اور دوسری بات انہوں نے کیسی حکمرانی کی؟ وہ ہولی قرآن اور ٹیچنگز آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے زیر سایہ انہوں نے حکومت کی. اب راشدون خلیفیٹ جو تھی وہ کتنا عرصہ جاری رہی؟ for 30 years 30 سال تک جاری رہی. It is a role model for all Muslim rulers. مسلم دنیا میں جتنے بھی حکمران آتے ہیں یہ جو خلافت تھی یہ ان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ تھی. یعنی کہ یہ ایک قابل تقلید کہتے ہیں کاپی کرنا، نقل کرنا. یہ قابل تقلید نمونہ ہے تمام مسلم حکمرانوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ was a friend of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. His name was عبداللہ.
ان کا نام عبداللہ تھا. اینڈ ہز کنیت بچے فیملی نیم, ان کی کنیت جو تھی واز ابو بکر, ان کی کنیت ابو بکر تھی. ہز ٹائٹل واز صدیق, اور انہیں لقب خطاب جو تھا وہ صدیق تھا, ان کا لقب خطاب صدیق تھا. ہی واز اے مین آف گڈ ہیبٹس, وہ اچھی عادات کے حامل شخص تھے. ہی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ اینڈ لونگ, وہ بہت ہی نرم دل اور محبت کرنے والے تھے. ہی واز دا فرسٹ امنگ مین ٹو ایکسیپٹ اسلام, وہ مردوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا جی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رفاقت میں رہے. He had great love and affection for him, وہ ان کے لیے محبت اور لگاؤ رکھتے تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور لگاؤ رکھتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب بچوں جو میل ہوتے ہیں نا, مرد صحابی ہیں, ان کے ساتھ انہو, اور فیمیل خواتین صحابیات جو ہیں ان کے ساتھ انہا. اور امہات المومنین میں حضرت عائشہ یعنی مومنین, ہم مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واز میرڈ ٹو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی. After the death of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the first caliph of Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا. He remained caliph for more than 2 years. 2 سال سے زیادہ وہ خلیفہ رہے. اچھا بچو, who was the first man to accept Islam? پہلا کون انسان تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ and his name was حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کیا. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے پہلے خلیفہ بھی کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی. آگے بڑھتے ہیں جی بچوں. نیکسٹ ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ was elected as the second caliph of Islam. اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. Before accepting Islam, اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ was an opponent بچے مخالف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مخالف تھے of اسلام کے. یہ اسلام کے مخالف تھے یعنی اسلام کے خلاف تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم wished, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی that عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ must accept اسلام, کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ضرور اسلام قبول کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی, خواہش تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ answered his prayers, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا. and guided him یہاں پر ہے بچوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رہنمائی کی ٹو ایکسیپٹنگ اسلام قبول کرنے میں. یعنی اللہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. The Muslims gained
strength. मुसलमान जो हैं उन्होंने ताकत हासिल की. After Hazrat Umar रज़ियल्लाहु ताला अन्हो accepted Islam. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को ताकत मिल गई. अर्लियर इब्तिदा में द मुस्लिम्स वुड से देयर प्रेयर्स, इबादत करते थे इन हाइडिंग छुप कर, बट लेटर मगर बाद में दे बिगन टू प्रे इनसाइड द काबा, मगर बाद में वो काबा के अंदर नमाज पढ़ना शुरू हो गए. दैट इज़ वाई रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम्स बच्चों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को द टाइटल ऑफ फारूक. तो इसी वजह से यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान छुप कर इबादत किया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे. लेकिन अच्छा उसकी क्या वजह थी बच्चों? असल में इस्लाम नया नया शुरू हुआ था तो लोग जो थे ना वो डरते थे. तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान जो थे वो काबा में नमाज पढ़ने लग गए. इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया. फ़ारूक कौन होता है जी? द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, वो जो फ़र्क करता है दुरुस्त और गलत के दरमियान. ही यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बिकेम अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर. फैक्टर बच्चे आंसर, डिस्टिंग्विशिंग कहते हैं नुमायां शख्सियत बन गए बिटवीन मुस्लिम्स, मुसलमानों के दरमियान, एंड डिसबिलीवर्स और मुनकरीन हक़ के दरमियान. यानी कि जो इस्लाम के मुखालिफ थे उनके और जो इस्लाम के हक़ में जो मुसलमान थे उनके दरमियान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक नुमाया अंसर बन गए. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लव्ड हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे. अच्छा बच्चों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल फ़ारूक? अल फ़ारूक का क्या मतलब है? द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत के दरमियान फ़र्क कर सकता हो उसे अल फ़ारूक कहते हैं. हिज डॉटर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा वॉज मैरिड टू हिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई, इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सर्व्ड इस्लाम, आपने इस्लाम की खिदमत की, एंड द मुस्लिम्स और मुसलमानों के एज अ कैलिफ, एक खलीफा के तौर पर, फॉर 10.5 years, 10.5 साल तक आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की एक खलीफा के तौर पर खिदमत की. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट हैं जी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज अ वेरी पायस मैन. पायस बच्चे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मुत्तकी, परहेजगार. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान थे. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दोस्त थे. व्हेन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इनवाइटेड हिम टू इस्लाम, जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की दावत दी, ही एक्सेप्टेड इट इंस्टेंटली, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज वेरी रिच ट्रेडर. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अमीर ताजिर थे. ही वॉज नोन एज गनी, आप मशहूर थे गनी के लक़ब से, बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस, क्योंकि आप बहुत सखी, एंड स्पेंट जेनरसली, और बड़ी फ़राख दिली से खर्च करते थे, इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह की राह में बहुत ही फ़राख दिली के साथ खर्च करते थे. तो बच्चों, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को अल्लाह फरमाता है कि मैं
10 گنا زیادہ دیتا ہوں، 700 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہم کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ غریبوں کو، مساکین کو، یتیموں کو کھانا کھلا کر، ان کی مدد کر کے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ He always helped the Muslims in times of need. جب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی، مشکل میں ہوتے، تو آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ He was known for marrying two of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم daughters۔ آپ مشہور ہیں کہ آپ کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے ہوئی، 2 بیٹیوں سے، both at different times، مختلف اوقات میں۔ اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 بہنوں کی ایک آدمی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو اسی لیے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، پھر ان کے وصال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی۔ For this، اس وجہ سے he became known as ذو النورین، اسی وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین پڑ گیا، میننگ جس کے مطلب ہیں ہولڈر آف 2 لائٹس، 2 روشنیاں، 2 نور رکھنے والا۔ After the martyrdom of حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ became the 3rd caliph of Islam، اسلام کے تیسرے خلیفہ بن گئے۔ He remained in office for 12 years، اور آپ خلافت کے منصب پر 12 سال تک رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب بچوں ایک ریڈنگ، وائل ریڈنگ پڑھتے ہوئے ہم نے ایک کوشچن پڑھنا ہے۔ When did حضرت عثمان رضی اللہ عنہ accept اسلام؟ انہوں نے کب اسلام قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دعوت پر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ invited him to Islam، he accepted it instantly، تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اب ہم نیکسٹ پڑھتے جا رہے ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ was the son of حضرت ابو طالب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، انکل آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ فرام ہز ارلی چائلڈہڈ، ابتدائے بچپن سے حضرت علی lived with رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ابتدائے بچپن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہینس چنانچہ he was brought up in the care of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، چنانچہ ان کی پرورش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پرورش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ was the first among children to accept Islam۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ He was at that time only 10 years old۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ wrote letters and treaties for رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط اور معاہدات لکھا کرتے تھے، یعنی کہ جب بھی کسی حکمران کو، کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
احکامات کی روشنی میں انہیں خطوط بھی لکھتے تھے، اور جب دو بادشاہوں، دو قبائل، دو ممالک کے درمیان، مسلمان اور کفار کے درمیان جب معاہدات ہوتے تو تب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کو لکھا کرتے تھے۔ He was a very courteous man، بہت ہی جرأت مند انسان تھے۔ That is why یہی وجہ he is also known as اسد اللہ، یہی وجہ ہے کہ یہ مشہور ہیں اسد اللہ کے لقب سے، meaning the lion of اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ During the war of خیبر کی جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہینڈڈ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی اسلامک فلیگ۔ اب خیبر کی جنگ کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کیا اسلامی جھنڈا، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی گرانٹڈ وکٹری ٹو دا مسلمز، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زیر نگرانی اس جنگ میں، خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح، کامیابی، نصرت سے نوازا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم had married of his beloved daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ and حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ were the sons of حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loved حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ and حضرت حسین رضی اللہ عنہ very much۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ After the martyrdom of حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ became the fourth caliph of Islam، اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے۔ He performed، آپ نے ادا کی his duties، اپنی ذمہ داریاں as a caliph for almost 5 years، تقریباً 5 سال تک آپ نے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ جی بچوں یہ کوشچن ہے جی who was the first child to accept Islam؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ was the first among children to accept Islam، اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ جی چیپٹر کے اختتام پر بچوں یہ 2 سوالات ہیں۔ Which 2 qualities of حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ do you like the most؟ Why؟ کیوں؟ 2 خصوصیات کون سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو آپ پسند کرتے ہو، کیوں؟ اس کا جواب بچوں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ Write a few lines about the life of حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ in your own words، چند لائنیں لکھنی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان اقدس میں، اور وہ بھی بچوں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر کی ٹرانسلیشن اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بچوں اس میں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔